الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ سورۃ النساء یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن خلدون اور اس طرح کے جو علماء فلسفہ دین اور فلسفہ اجتماع اس کے ماہر ہیں، انہوں نے السیاست المدنیہ اور تدبیر المنزل یہ ایک عنوان جو ہے انہوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ سیاست المدنیہ یعنی تمدن کی سیاست۔ سیاست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی کی اصلاح کے لیے، دیکھ بھال کے لیے انسان اپنے آپ کو لگا دے۔ گھوڑے کا سائز کون ہوتا ہے؟ جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کو سدھاتا ہے کہ وہ اچھی سواری بن جائے، وہ سائز ہوتا ہے اس کا۔ تو لوگوں کی بھی اسی طرح سیاست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کی ضروریات کا لحاظ کرنا اور ان کی صحیح رہنمائی کرنا۔ اور السیاست المدنیہ یعنی مدن، مدنیہ سے مطلب کیا ہے؟ مدینہ کی طرف نسبت کر کے، یعنی شہروں کے اندر رہنے والی آبادیوں کی سیاست یہ جس طرح کرنی چاہیے اس کو سیاست المدنیہ کہتے ہیں۔ یعنی شہریت کی سیاست، شہروں کو لے کے کیسے چلنا ہے، لوگوں کے امور کو کیسے چلانا ہے اور کیسے ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ یا تدبیر المنزل، سیاست المدنیہ کے اندر تو پوری شہری آبادی اور پوری دیہاتی آبادی یہ ساری آ جاتی ہے۔ اور تدبیر المنزل، سیاست المدنیہ و تدبیر المنزل، تدبیر المنزل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ نے اپنا گھر کیسے چلانا ہے، اپنے گھر کی سیاست کو کیسے چلانا ہے۔ یہ بھی تو ایک حکومت ہے نا، گھر کی بھی ایک حکومت ہوتی ہے۔ اور تدبیر المنزل، تو اس کے لیے رہنما اصول جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں، سورۃ النساء کے اندر۔ یہ سیاست المدنیہ اور تدبیر المنزل کے اصولوں کی جامع ترین صورت ہے اس کے اندر۔ اور اس کے ساتھ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمیں وہ صورتیں بھی ملا لینی چاہیے، سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب اور اسی طرح سورۃ الحجرات، یہ صورتیں بھی اس کے ساتھ ملا لینی چاہیے۔ اور سورۃ النساء اور اس کے ساتھ نکاح اور طلاق کے جو مسائل سورۃ البقرہ میں ذکر ہوئے ہیں یا سورۃ الطلاق میں ذکر ہوئے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل کر لینے چاہیے، اس لیے کہ اس میں کچھ نکاح کی جزیات بیان کی گئی ہیں اور طلاق کے مسائل زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے ہیں اور عدت کے مسائل بھی اس کے اندر آئے ہیں۔ اور اس میں نکاح کے مسائل زیادہ آئے ہیں اور طلاق کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں۔ وہ سورۃ الطلاق کے اندر جس کو سورۃ النساء الصغریٰ یا القصریٰ کہا جاتا ہے اس کے اندر وہ زیادہ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپس میں اس طرح جوڑ لینا چاہیے۔ اور باقی جو معاشرے کی تنظیم ہے اور اس کے اندر عدل اور قسط کا قیام ہے، اس کے لیے سورۃ الحجرات اور اسی طرح سورۃ الاحزاب اور اسی طرح جو ہے نا سورۃ النور، اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے ہدایات عطا فرمائی ہیں ان کو سامنے رکھا جائے۔ تو جب ہم اس مصحف کی ترتیب کو دیکھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ سے آغاز ہوتا ہے مصحف کا، سورۃ الفاتحہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ ہم اللہ کی تعریف کر کے، اللہ رب العزت کی عظمت کا اقرار کر کے، اس کے ساتھ بندگی اور فقر و احتیاج کا اظہار کر کے، اللہ سے استعانت کی دعا کر کے ایک تعلق قائم کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کلمات کو ادا کر کے، اور پھر اللہ سے رہنمائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس رہنمائی کی دعا کو قبول کر کے اس کا جواب آتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کی دعوت دی ہے اور ایمان کی جزیات بیان فرمائی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس صورت کے اندر
انسان کی خلافت کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، سورۃ البقرہ میں انسان کی خلافت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ خلافت جو ہے خلافت عرضی بھی ہے اور یہ خلافت دینی بھی ہے، دونوں طرح کی خلافت ہے۔ دین کے اندر بھی خلیفہ یعنی اللہ کے احکام کو قائم کرنے والے، اور زمین کے اندر بھی خلیفہ یعنی جو اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر وسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کو استعمال کر کے اس زمین کی اصلاح اور آبادی کے لیے ان کو استعمال کرنا، تو اس کا بھی ذکر ہے۔ تو پھر سورۃ البقرہ کے اندر ایمانیات کی تفصیل ہے، اور سورۃ آل عمران جو اس کا جوڑا ہے اس میں اسلام کی تفصیل ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کا نام ہے۔ تو اب دنیاوی خلافت اور دینی خلافت اس کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، جیسے سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جو اللہ سے راہ راست کی دعا کر کے اس راہ راست کو قبول کرتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ ان کو خلافت دے گا، اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ، اللہ ان کو خلافت دے گا۔ تو پھر جب یہ خلافت مل جائے تو پھر اس خلافت کو کیسے چلانا ہے؟ زمین کی خلافت اور دین کی خلافت۔ زمین کی خلافت زمین کو آباد کرنا، دین کی خلافت دین کو نافذ اور قائم کرنا اپنی زندگیوں کے اندر۔ یہ اللہ رب العزت سلطنت اور اقتدار جو تمہیں دے دے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ایسے ہی ہے نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اللہ رب العزت کا یہ جو وعدہ ہے، تو پھر تدبیر منزل کے لیے، سیاست مدنیہ کے لیے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایات عطا فرمائی ہے۔ یہ اس خلافت کی جو عملی شکل ہے وہ ان ہدایات اور احکام کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو اس صورت میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ تدبیر منزل، گھر کو کس طرح قائم کرنا ہے، گھر کی حکومت کس طرح چلانی ہے، اور اس معاشرے کے اندر کس طرح تم نے اس معاشرے کو منظم کرنا ہے۔ عرب کا معاشرہ آزاد معاشرہ تھا، ہر بندہ اپنا بادشاہ تھا اور ہر قبیلہ اپنا نظام تھا اس کا، اور کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، اور کوئی متفقہ دستور اور قانون نہیں تھا۔ عرب کا معاشرہ ایسا تھا، لیکن دین نے اس معاشرے کو ایسا اخوت والا معاشرہ بنا دیا، انما المؤمنون اخوۃ المسلم اخو المسلم، اور دین کے رشتے نے خونی رشتے پیچھے کر دیے اور دینی رشتے کو مقدم کر دیا۔ یہ ایسا معاشرہ بن گیا، اس کی مثال نہیں ملتی دنیا میں کہ لوگوں کے تعلق کس بنیاد پر ہوتے ہیں، نسل کی بنیاد پر، زمین کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، لیکن یہ ساری چیزیں پیچھے چلی ہیں، دین نے ان کو ایک معاشرہ بنا دیا۔ تو پھر ان کے گھروں کے اندر دین جو ہے نا وہ کس طرح زندہ تھا اور دین قائم تھا اور اس دین کی وہ پابندی کرتے تھے، یہ تاریخ نے ساری چیزوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور یہی تعلیمات تھی جو اس معاشرے کو دی گئی تھی، اور وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بن گیا تھا۔ تو سیاست مدنیہ کے لیے اور تدبیر منزل کے لیے یہ ہدایات ان کو دی گئی، اور اس کے ساتھ پھر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یہ ساری ہدایات سیاست مدنیہ کی ہدایات ہیں۔ یہ صحیح جو ہے نا صورت کی سمجھ انسان کو تبھی آتی ہے کہ انسان مطالعے کے ساتھ نا اس کو اس کے ذہن میں ہو، وگرنہ تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے کہ بار بار وہ رجوع کرنا پڑتا ہے اور وہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ حفظ جو ہے نا یہ بہت نافع ہوتا ہے، اس لیے ہمارے پہلے جو زمانے تھے نا ان کے اندر دینی علم کی ابتدا حفظ قرآن سے ہی ہوتی تھی۔ جس نے دین کا علم پڑھنا ہوتا تھا نا پہلے اس کو کہتے تھے قرآن حفظ کرو، پہلے قرآن حفظ کرو، قرآن حفظ کرنے سے اس کی ابتدا ہوتی تھی۔
تو اس کے اندر جو احکام اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں نا، وہ سیاست مدنیہ کے اور تدبیر منزل کے وہ بہت ہی جامع احکام ہیں. اور پھر اس سیاست مدنیہ کے اندر جو مفسد عناصر ہیں، جو فسادی عناصر ہیں، فتنہ انگیزی کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ ایک تو بیرونی دشمن ہے، یہودی اور عیسائی، اور باقی سارے جو ہیں نا وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. باقی کافر مشرک جو ہیں وہ سارے یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. اصل جو مقابلہ ہے اور اصل جو دشمن ہیں یہ یہود اور نصارہ ہی ہے. یہ بیرونی دشمن ہے، کافر مشرک سارے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ان کی جو تدبیر ہے اور ان کے جو مقاصد ہیں اور ان کی جو سازشیں ہیں، ان سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے پیچھے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا، ان کی تاریخ بھی بتائی اور ان کی ذہنیت بھی بتائی اور ان کی گمراہی بھی واضح فرمائی اللہ رب العزت نے. لیکن اس صورت کے اندر بھی یہودیوں کا بھی ذکر ہے، یہودیوں کا بھی ذکر ہے اور عیسائیوں کا بھی ذکر، درمیان میں کر کے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا علیکم مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها الذین الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. یہودیوں کا ذکر فرمایا اس میں. اور ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ یہودیوں کا ذکر ہے، یہ بیرونی دشمن ہے، اس کا ذکر فرمایا. اور آخر میں جا کے پھر عیسائیوں کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، جہاں اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ سے پہلے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ. یہودیوں کا بھی ذکر فرمایا، ساتھ ہی عیسائیوں کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، لیکن اس شدت کے ساتھ نہیں جس طرح یہودیوں کا ذکر فرمایا. لیکن بہرحال دشمن عیسائی بھی ہیں، دشمن مسلمانوں کے عیسائی بھی ہیں. تو بیرونی دشمنوں کا بھی ذکر فرمایا، اور جو اندرونی دشمن ہے اور وہ ہے منافق. منافق جو بظاہر مسلم ہے لیکن اس کے اندر دین نہیں ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ذکر ہے. بیرونی دشمن، اس سے بھی باخبر رہنا ہے اور اس کی سازشوں اور اس کی جو ایذا رسانیاں ہیں اور اس کی جو مسلمانوں کے خلاف چالیں ہیں ان سے غافل نہیں ہونا، اس سے بھی باخبر رہنا ہے. اور جو اندر کا دشمن ہے اس سے بھی باخبر رہنا ہے کہ یہ جو ہے کہیں فساد نہ مچائے. تو اللہ رب العزت نے پھر اس صورت کے اندر ان منافقین کا بھی بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، ان کی صفات بیان فرمائی، یہ کیسے ہیں، ان کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے. تو منافق کو اس طرح اللہ رب العزت نے مشخص کر دیا ہے کہ پوری اس کی جو سرگرمیاں ہیں اور جو اس کی حیت ہے اور جو اس کی چال ہے یا اس کا رویہ ہے وہ انسان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. انسان اس کی روشنی میں پوری طرح منافق شخصیت کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ اس کی صفات ہے. حدیثوں میں بھی اس کا بیان آیا ہے. اور لیکن اس صورت کے اندر سورۃ البقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے منافقین کا، لیکن وہاں یہ اصطلاح جو ہے وہ اس طرح مشخص نہیں ہوئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العزت نے اس طرح ان کا ذکر فرمایا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں. لیکن یہاں مَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. اور اللہ رب العزت نے ان کی صفات کو بہت واضح فرمایا ہے اس صورت کے اندر. تو نفاق کو سمجھنے کے لیے بھی یہ صورت بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو سیاست مدنیہ کے لیے بیرونی دشمن سے بھی آگاہ ہونا چاہیے اور اندرونی دشمن سے بھی آگاہ ہونا چاہیے. اور جو اہل ایمان کی صفات ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائی ہیں کہ مومن جو ہے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ اللہ اکبر، تقویٰ جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ کے اوپر اللہ رب العزت تقوی کی تلقین کرتے رہتے ہیں. اور اس صورت کے اندر خاص طور پر ابتدا بھی تقوی سے ہوتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اور آگے بھی جہاں جہاں یہ معاملات آئیں گے وہاں تقوی کی تعلیم آتی رہے گی، اس کا ذکر ہوتا رہے گا.
لیکن ایک خاص آیت جو ہے وہ اس صورت کے اندر ایسی ہے جو تقوی کے حوالے سے ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ تو یہ وصیت جو ہے اللہ رب العزت کی، تقوی کی وصیت، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پورے دین کے مجموعے کو اکٹھا کر لینے والی ہے۔ یہ پورے دین کا شیرازہ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ پورے دین کا شیرازہ ہے، اس کے اندر پورا دین آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو حقوق بیان فرمائے ہیں، اور تقوی اصل میں دعا ہے نا، اللہم انا نسألک البر والتقوی، سفر کی دعا ہے نا، اللہم انا نسألک البر والتقوی، اور بر کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ الابرار، ابرار، ان الابرار لفی نعیم، اور تقوی المتقین، تو ان المتقین فی جنات و نعیم، فی جنات و عیون، اور ام نجعل المتقین کالمفسدین فی الارض، ام نجعل المتقین کالفجار، ہاں 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 دونوں ہیں نا آتے، ام نجعل المتقین کالفجار، ام نجعل المتقین کالمفسدین فی الارض، ام نجعل المتقین کالفجار۔ تو تقوی اور فجور، الہمہا فجورہا و تقواہا، اور البر والتقوی۔ تو بر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حق ادا کرنا، حق ادا کرنا۔ بر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو حق ہے اس کو ادا کرنا، اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اور دوسرا حق کس کا ہوتا ہے؟ مخلوق کا حق، اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق۔ تقوی اسی کا نام ہے۔ بر اور تقوی ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اس لیے کہ بر کا معنی ہوتا ہے حق ادا کرنا، اور تقوی کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنا، جو کرنے کے کام ہیں انہیں کیا جائے اور نہ کرنے کے کام چھوڑ دیے جائیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور پورا حق جو ہے وہ ادا کیا جائے، اللہ کا بھی اور اللہ کی مخلوق کا بھی۔ تو البر والتقوی جو ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور سفر میں بھی اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں، اور زندگی کے سفر میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک البر والتقوی ومن العمل ما ترضی۔ تو اللہ رب العزت زندگی کے سفر میں بھی، زندگی بھی سفر ہی ہے نا، کن فی الدنیا کانک غریب، تو زندگی بھی سفر ہے۔ زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اور جو 4 گھنٹے کا یا 10 گھنٹے کا یا مہینے کا یا جتنے دنوں کا بھی سفر ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنی چاہیے۔ تو تقوی بھی جو ہے اس کے ساتھ البر کا جوڑا ہے، اور اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق۔ تو اس صورت کے اندر اللہ کے حق کا بھی ذکر آیا ہے، اور وہ ہے تقوی کی صورت میں، اور بر اور بندوں کا حق جو ہے وہ اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جامع ترین آیت جو ہے وہ یہی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اتنی عظیم آیت ہے یہ، اتنی عظیم آیت ہے کہ اس میں مخلوق کے تمام حقوق جو ہے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو یہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کا حق بھی بیان فرمایا اور مخلوق کا حق بھی بیان فرمایا، اور پھر یتیموں کا، اور پھر عورتوں کا، اور پھر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اولی الامر کا حق، اور پھر مال کا بھی اللہ رب العزت نے اس صورت میں ذکر فرمایا۔ مال بھی محترم ہے، جان بھی محترم ہے۔ مال کے لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ جان کا بھی حق، جان کا بھی حق، اور مالی طور پر کسی کو کنگلا کر دینا، اور مالی طور پر کسی کو کمزور کر دینا، لوٹ کھسوٹ کے اس کو بے حال کر دینا، یہ بھی اس کے قتل کے مترادف ہوتا ہے، یہ بھی مار ہی دینا ہوتا ہے۔ جب کسی کا مال جو ہے سارا کچھ قبضے میں کر لیا جائے اور اس کو بالکل خالی ہاتھ کر دیا جائے، تہی دامن کر دیا جائے، تو یہ اس کے قتل کرنے کے مترادف ہی ہو جاتا ہے۔ تو دونوں معنی ہیں اس کے، ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اور پھر آخر میں ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما۔ تو قتل نفس یعنی جان کی حرمت اور مال کی حرمت اور احسان، یہ جو حقوق ہیں
اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. اور پھر وراثت کا جو نظام ہے اللہ رب العزت نے چند آیات کے اندر اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، اور جو ان آیات کو سمجھ لے وہ پورا وراثت کا نظام سمجھ لیتا ہے. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا علم جو ہے وہ چند آیات کے اندر اکٹھا فرما دیا. یہ قرآن کا تشریعی اعجاز ہے، قرآن کا تشریعی اعجاز ہے کہ اتنی وسیع تفصیلات رکھنے والا علم اللہ رب العزت نے اس طرح ان آیات کے اندر سمو دیا ہے کہ جگہ جگہ پہ انسان کی رہنمائی انہی سے ہوتی رہتی ہے، انہی سے ہوتی رہتی ہے. یہ ایسے اصول ہیں جو جن کے اندر بہت ساری جزیات جو بلکہ ساری جزیات آئی اسی میں جاتی ہیں. عالمہ من عالمہ و جاہلہ من جاہلہ. اب جتنا کوئی آدمی غور کرتا جاتا ہے، اور یہ بھی حقوق کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، مالی حقوق اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائے. تو یہ صورت جو ہے یہ سیاست مدنیہ کے لیے اور تدبیر منزل کے لیے رہنما صورت ہے. اور اس کے ساتھ جو اس کا تکمیلی جوڑا ہے وہ سورۃ المائدہ ہے. تو سورۃ المائدہ کے اندر اسی جو خلافت دینی اور خلافت زمینی اللہ رب العزت مسلمانوں کو عطا فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے وہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں جو اس کا اگلا مرحلہ ہے وہ بیان فرمایا ہے. وہ ہے انحکم بما انزل اللہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون ومن لم یحکم بما انزل اللہ. اور انحکم بما انزل اللہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ رَقِيبًا. تو اس خلافت کے لیے پھر جو ذمہ داری ہے کہ اس کو جاری رکھنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کا دائرہ بڑھانے کے لیے تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس خلافت کے سائے میں آ جائے، اس کے لیے جو دستور العمل ہے وہ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. تو سورۃ المائدہ وہ اس سلسلے کی تکمیلی صورت ہے. سورۃ الفاتحہ سے ابتدا ہوتی ہے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ. اور یہ جو ہے یہ دستور العمل ہے امت مسلمہ کا، یہ دستور العمل ہے امت مسلمہ کا. اللہ کے ساتھ عہد استوار کر لینا بندگی کا، اور پھر ایمان اور اس کی جزیات اور تفصیلات، اور اسلام اور اس کی حقیقت، اور پھر سیاست مدنیہ اور تدبیر منزل، اور پھر اقامت خلافت اور اس خلافت کو پوری دنیا کے اوپر قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا. اور پھر آخر میں توحید آ گئی، توحید ملت ابراہیمی، اس کی تاریخ اور اس کا پیغام سورۃ الانعام کے اندر، اور سارے نبیوں کا پیغام سورۃ الاعراف کے اندر. اور پھر اس کو نافذ کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ جنگ بدر اور جنگ تبوک، پہلی جنگ اور آخری جنگ، وہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ میں بیان فرمائی ہے. اور یہ 7 صورتیں جو سمجھ کے پڑھ لے اور ان کو جان لے فہو حبرن، وہ دین کا بہترین عالم ہے. اس کے اوپر ترکیز کرو، اس کو سمجھو، تو انشاءاللہ العزیز پورا دین جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے.